الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ آج ہم میثاق مدینہ کے تناظر میں اقوام متحدہ پر بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جیسے ہی جنگ و جدال یہ افراد، خاندان، قوموں اور ریاستوں کے درمیان روز اول سے جاری ہے، اور میثاق مدینہ کے حوالے سے ہم نے بات کی تھی کہ ان کے بنیادی مقاصد میں معاشرے سے، ریاست سے امن و امان، بدامنی کا خاتمہ، امن و امان کا قیام، امداد باہمی یعنی باہمی تعاون اور ایک منظم نظام کے تحت اصول و قواعد کے مطابق، قانون کے مطابق اکٹھا رہنا تھا۔ تو اسی میثاق مدینہ کو دیکھتے ہوئے 1945 عیسوی میں جب دنیا نے پہلی اور دوسری جنگ عظیم کی تباہ کاریوں کو دیکھا، ریاستوں اور اقوام کے درمیان تنازعات، معاشی بدحالی کو دیکھا، تعلیم اور صحت کے میدان میں کمزوریوں کو دیکھا، تو دنیا نے یہ ضرورت محسوس کی کہ ایک ایسا عالمی پلیٹ فارم بنایا جائے جہاں پر ہم ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کریں۔ لہٰذا میثاق مدینہ میں مختلف مذاہب سے تعلق رکھنے والے قبائل کو اکٹھا کیا گیا، تو دنیا نے مختلف مذاہب سے تعلق رکھنے والے ریاستوں کو 1945 عیسوی میں امریکہ کے شہر سان فرانسسکو میں جمع ہو گئے، 30 ریاستیں تقریباً، اور انہوں نے آپس میں اتحاد اور تعاون کے لیے عالمی ادارہ، اقوام متحدہ کے عالمی ادارے کے نام سے ایک ادارہ بنایا، اور میثاق مدینہ کی طرح میثاق مدینہ کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے، میثاق مدینہ سے رہنمائی حاصل کرتے ہوئے اقوام عالم نے اس کے بنیادی جو مقاصد تھے ان میں یہ باتیں شامل کر دی کہ اقوام متحدہ کے اس عالمی ادارے کا بنیادی مقصد دنیا سے بدامنی کا خاتمہ، یہ جنگ و جدال کا خاتمہ اور امن و امان کا قیام ہوگا، اور معاشی اقتصادی میدان میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنا ہوگا، اور زندگی کے مختلف میدانوں میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کریں گے۔ جس طرح میثاق مدینہ کے اندر یہ بات ذکر کی گئی تھی کہ اس میثاق میں شامل تمام قبائل کی حیثیت برابر ہوگی، کسی کو فضیلت و فوقیت و بالادستی حاصل نہیں ہوگی۔ یہی بات اسی اقوام متحدہ کے عالمی ادارے میں اور اس کے منشور میں ذکر کی گئی کہ اس میں شامل تمام ریاستیں، چاہے چھوٹی ہے یا بڑی ہے، ان کا تعلق جس خطے سے ہے یا جس مذہب سے ہے یا جس زبان سے ہے، تمام کی حیثیت برابر ہوگی، اور اپنی مقاصد کے حصول کے لیے انہوں نے تقریباً 111 قوانین پر مشتمل عالمی منشور ترتیب دی، جس کے بنیادی مقصد چونکہ امن و امان کا قیام اور دنیا سے بدامنی کا خاتمہ تھا، تو اس کے لیے انہوں نے جنرل اسمبلی کے نام سے ایک ادارہ بنایا جس میں دنیا کے تمام ریاستوں کو شمولیت یا ممبرشپ دی گئی، اور کسی بھی ریاست کے حوالے سے فیصلہ کرنا، قانون پاس کرنا یا قرارداد پاس کرنا اسی ادارے میں کے اندر پیش کی جاتی ہے، اور دنیا کے تمام اقوام سے رائے لینے کے بعد یہاں سے فیصلے ہوتے ہیں، ریاستوں کے حوالے سے، اقوام کے حوالے سے۔ اور پھر اسی ادارے کے اندر یہ بات ذکر کی گئی کہ امن و امان کے قیام یا بدامنی یا جنگ و جدال کے خاتمے یا ظلم اور جبر کو روکنے کے لیے اگر کوئی ریاست دوسری ریاست پر، ایک قوم دوسری قوم پر ظلم کرے تو ان کے خلاف عالمی عدالت انصاف کے نام سے ایک عدالت بنائی گئی، ایک ادارہ بنایا گیا، یہاں رجوع کی جاتی ہے، اور اس ادارے کے اندر انصاف کی بنیاد پر، مساوات کی بنیاد پر فیصلے کیے جائیں گے۔ بالکل اسی طرح جس طرح میثاق مدینہ میں یہ بات ذکر کی گئی تھی
کہ اگر دو قبائل کے درمیان لڑائی شروع ہو جائے، تنازع شروع ہو جائے اور ان کا کوئی حل نہ نکلتا ہو، آپس میں وہ حل پر متفق نہ ہو، تو وہ فیصلہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب رجوع کریں گے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے درمیان فیصلہ فرمائیں گے۔ یعنی جس طرح پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کو قاضی قضہ یا تمام قبائل میں انصاف کے لیے فیصلے کی آخری حیثیت حاصل تھی، بالکل اسی طرح دنیا کے اندر ان اقوام نے آپس میں فیصلہ کیا کہ عالمی عدالت انصاف کا یہ عالمی ادارہ ان کے درمیان انصاف پر مبنی فیصلہ کریں گے۔ اسی طرح دیکھتے ہیں کہ میثاق مدینے کے اندر یہ بات ذکر کی گئی تھی کہ تمام انسان برابر ہوں گے، کسی کو کسی پر فضیلت، فوقیت اور برتری حاصل نہیں ہوگی، سب کی جان مال عزت برابر ہوگی۔ میثاق مدینے کے اندر یہ بات ذکر کی گئی تھی کہ تمام کو آزادی کا حق حاصل ہے، کسی انسان کو غلام نہیں بنایا جا سکتا، کسی کو غلام بنانا یہ جرم ہے، اور جو غلامی کا نظام تھا اس کے خاتمے کے لیے کوشش کی گئی۔ یعنی ہر انسان پیدائشی طور پر آزاد پیدا ہوتا ہے، لہذا کسی انسان کو یہ اختیار حاصل نہیں کہ کسی کو غلام بنائے۔ یہی اقوام متحدہ کے عالمی منشور میں یہ باتیں ذکر ہے کہ تمام انسانوں کو زندگی کا حق حاصل ہے، کسی کو آپ اس حق سے محروم نہیں کر سکتے، کسی کو آپ بغیر کسی جرم کے، بغیر کسی گناہ کے آپ قتل نہیں کر سکتے، آپ ان کو سزائے موت نہیں دے سکتے۔ تمام انسان کو آزادی کا حق حاصل ہے، کسی قوم کو، کسی ریاست کو، کسی بستی کو آپ طاقت کی بنیاد پر غلام نہیں بنا سکتے، آپ ان کی آزادی نہیں چھین سکتے۔ میثاق مدینے کے اندر یہ بات ذکر کی گئی تھی کہ اگر کسی نے کسی کو قتل کیا تو باقاعدہ اس سے قصاص لی جائے گی، اور بغیر کسی جرم کے کسی کو مجرم نہیں ٹھہرایا جائے گا جب تک کسی پر جرم ثابت نہ ہو جائے، وہ ملزم ہوگا لیکن مجرم نہیں۔ یہی اسی عالمی منشور کے اندر بھی یہ بات ذکر کی گئی تھی کہ ہر انسان آزاد ہے، اور جب تک اس پر آپ کوئی گناہ ثابت نہ کرے، آپ اسے مجرم نہیں ٹھہرا سکتے، اور نہ ہی اس کے ساتھ آپ مجرموں والا سلوک کر سکتے ہیں۔ میثاق مدینہ کے اندر یہ بات ذکر کی گئی تھی کہ تمام انسان آزاد ہے کہ اپنی مرضی کا مذہب کا انتخاب کرے اور آزادی کے ساتھ اپنی مذہب پر عمل درآمد کرے۔ کسی کو اس کی مذہبی آزادی سے آپ نہیں روک سکتے، کسی کو بزور، بجبر، بطاقت آپ مذہب تبدیل کرنے پر مجبور نہیں کر سکتے۔ ہر انسان آزاد ہے کہ اپنی مذہبی شعائر پر عمل کرے، اور ریاست کی یہ ذمہ داری ہوگی کہ ان کے مذہبی شعائر کو، ان کے مذہبی مقامات کو تحفظ فراہم کرے۔ یہی بات اسی عالمی منشور کے اندر، اقوام متحدہ کے عالمی ادارے کے عالمی منشور کے اندر بھی ذکر کی گئی کہ تمام انسان آزاد ہے کہ اپنی مرضی کے مطابق مذہب کا انتخاب کرے، اور اپنی مرضی کے مطابق اپنے مذہبی تعلیمات کے مطابق اپنے مذہب پر عمل کرے۔ کسی کو بزور، جبر یا طاقت کے آپ اس کے مذہب کے تبدیل کرنے پر مجبور نہیں کر سکتے۔ میثاق مدینے کے اندر یہ بات ذکر کی گئی تھی کہ تمام لوگ آزاد ہے کہ اظہار رائے کرے، اپنے رائے کا اظہار کرے، اپنے بڑوں سے بس پرس کرے، پوچھے۔ کسی کو آپ ان کی آزادی سے محروم نہیں کر سکتے، البتہ یہ آزادی اس حد تک ہوگی کہ جس کی وجہ سے دوسروں کے جذبات مجروح نہ ہوتے ہوں، دوسروں کی آزادی متاثر نہ ہوتی ہو۔ یہی قانون عالمی منشور کے اندر بھی، اقوام متحدہ کے عالمی منشور کے اندر بھی ذکر کی گئی ہے کہ تمام انسان آزاد ہے کہ اظہار رائے کرے۔ آپ کسی کے رائے کے اظہار پر پابندی یا قدغن نہیں لگا سکتے، اور ہر بندہ آزاد ہے کہ ریاستی معاملات میں، ریاست کی فلاح و بہبود میں، یا ریاست کی کرداری میں، یا ریاست کے لیے اپنی خدمات پیش کرے، یا اس ریاست کی ترقی میں اپنا کردار ادا کرے۔ کسی کو آپ کسی کی رائے پر آپ پابندی نہیں لگا سکتے، البتہ یہ رائے اس حد تک ان کو آزادی ہوگی اظہار رائے کی کہ اس کی وجہ سے دوسروں کی جذبات مجروح نہ ہوتی ہو۔
میثاق مدینہ کے اندر یہ بات ذکر کی گئی تھی کہ ہم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کریں گے، ایک دوسرے کے ساتھ مدد کریں گے، اور ایک امدادی باہمی پر مبنی ایک معاہدہ تھا، تاکہ معاشی میدان میں، تعلیمی میدان میں اور ثقافتی میدان میں، مختلف میدانوں کے اندر زندگی کے لوگ ترقی کر سکے اور خوشحالی کی زندگی گزار سکے۔ یہی بات اقوام متحدہ کے عالمی منشور میں نہ صرف ذکر ہے بلکہ ان کے لیے مختلف ادارے بھی بنائے گئے ہیں امدادی باہمی کے۔ سینکڑوں NGOs ہیں اس کے نام سے، سینکڑوں عالمی ادارے ہیں جو اس وقت پوری دنیا کے اندر تعلیمی میدان میں، ثقافتی میدان میں، صحت کے میدان میں اور زندگی کے دیگر شعبوں میں میدان میں اپنے خدمات انجام دے رہے ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں کہ اس وقت دنیا کے اقتصادی یا معاشی مسائل حل کرنے کے لیے IMF کے نام سے یا ورلڈ بینک کے نام سے یا دیگر ان ناموں سے مختلف عالمی ادارے قائم ہیں جو غریب اور پسماندہ ریاستوں کی مدد کرتے ہیں، مالی تعاون کرتے ہیں۔ ان کا بنیادی مقصد اس مقصد کے لیے بنائے گئے تھے تاکہ ان کی مالی تعاون کی وجہ سے یہ ممالک، یہ کمزور ریاستیں اپنی معیشت کو مستحکم کر سکے اور ان کو معاشی فوائد مل سکے۔ اسی طرح صحت کے میدان میں عالمی ادارہ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن یہ صحت کے میدان میں کام کرتے ہیں۔ دنیا میں جتنے بھی بیماریاں ہیں، خصوصاً عالمی وباؤں کے اندر یہ خدمات انجام دیتے ہیں اور ان عالمی وباؤں کو دنیا سے ختم کرنے کے لیے مختلف ویکسین بناتے ہیں۔ اور اسی طرح یہ یونیسیف اور ورلڈ بینک یہ مختلف دنیا کے مختلف ممالک کے اندر یہ صحت کے میدان میں خدمات انجام دے رہے ہیں۔ دنیا سے تعلیم کے میدان میں پسماندگی، جہالت کو دور کرنے کے لیے تعلیم کے میدان میں کام کرتے ہیں۔ غرض دنیا کے زندگی کے ہر میدان میں اس وقت اقوام متحدہ کے اس عالمی ادارے کے تحت مختلف NGOs، مختلف ادارے کام کرتے ہیں تاکہ دنیا سے صحت، تعلیم اور یہ مسائل حل ہو سکے۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ میثاق مدینہ میں جتنے قوانین ذکر کیے گئے تھے کسی نہ کسی صورت میں آپ دیکھیں صحت کے میدان میں ہے، تعلیم کے میدان میں ہے، روزگار کے میدان میں ہے، امن و امان کے میدان میں ہے، دنیا سے بدامنی خاتمے کے میدان میں ہے، مساوات کے میدان میں ہے، عدل و انصاف کے میدان میں ہے۔ یہ سارے انہی قوانین کو فالو کر رہے ہیں، صرف الفاظ کی ہیر پھیر کر رہے ہیں۔ الفاظ ان کو مختلف الفاظ دیتے ہیں لیکن معنی اور مفہوم اور مقصد و منشا وہی ہوتا ہے جو میثاق مدینہ کے قوانین کا تھا۔ یہ الگ بات ہے کہ اقوام متحدہ میثاق مدینہ کی طرح اپنے مقاصد کی تکمیل میں کامیاب نہیں ہو سکی اور ان کے وہ ثمرات دنیا نے نہیں دیکھی جو میثاق مدینہ نے دیکھی تھی، جو میثاق مدینہ کے تحت اقوام نے، قبائل عرب نے دیکھی تھی۔ اب وہ کون سی وجوہات ہے جس کی بنیاد پر اقوام متحدہ کا یہ عالمی ادارہ بہترین منشور ہونے کے باوجود بھی اپنے مقاصد کی تکمیل میں کامیاب نہ ہو سکی، یا دنیا نے اس کے وہ ثمرات نہ دے سکے، یا میثاق مدینہ کی طرح وہ خوشحالی اور سوکالی نہ لا سکے جو میثاق مدینہ لا سکی تھی؟ اس پر انشاءاللہ ہم آئندہ لیکچر میں بات کریں گے۔ لیکن خلاصہ کلام یہ کہ ہم دیکھیں تعلیم کے میدان میں، صحت کے میدان میں، روزگار کے میدان میں، امن و امان کے میدان میں، آزادی کے میدان میں، مساوات کے میدان میں، دنیا سے بدامنی کے خاتمے کے میدان میں اور دنیا کی فلاح و بہبود، اقوام اور ریاستوں کی فلاح و بہبود کے میدان میں اس وقت پوری دنیا سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے استفادہ کر رہی ہے، ان سے رہنمائی حاصل کر رہی ہے، کیونکہ ایک انسانی فکر، ایک انسانی سوچ، ایک انسانی عقل کی یہ طاقت نہیں کہ یہ دنیا میں خوشحالی لا سکے، یہ دنیا کو امن فراہم کر سکے، کیونکہ اس دنیا کے بنانے والا رب کائنات ہے اور اس دنیا کو چلانے والا بھی وہی ذات ہے اور اس دنیا میں خوشحالی لانے والا بھی وہی ذات ہے۔ لہٰذا دنیا میں خوشحالی لانے کے لیے وہ طریقے انہوں نے اپنے رسول پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے دنیا کو بھیجے اور دنیا کو ان سے باخبر کیا کہ کس طرح دنیا میں آپ زندگی گزار سکتے ہیں۔ یہ اس وقت مسلمانوں کی بدقسمتی ہے، ہماری بدقسمتی ہے، عالم اسلام کی بدقسمتی ہے کہ وہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو محض مسجد و محراب تک، ممبر و محراب تک
یا مسجد کی اس چار دیواری تک سمجھتے ہیں، نہ تو ان کو پڑھتے ہیں نہ سنتے ہیں، نہ ان پر غور و فکر کرتے ہیں، نہ ریسرچ کرتے ہیں، نہ ان سے رہنمائی حاصل کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةٌ ضَنْكَ، اس وقت عالم اسلام مسلمانوں کی زندگی انتہائی بدحالی سے دوچار ہے، انتہائی مایوسی سے دوچار ہے، انتہائی بے سکونی اور بے آرامی سے دوچار ہے، کیونکہ ان لوگوں کو زندگی گزارنے کا ڈنگ معلوم نہیں ہے، طریقہ معلوم نہیں ہے۔ زندگی سیکھنا ہے تو سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طریقے پر سیکھنا ہے جس طریقے پر اس وقت اقوام عالم اور غیر مسلم پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی استفادہ حاصل کر رہی ہے۔ رب کائنات سے دعا ہے کہ ہمیں میثاق مدینہ اور سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔